دیتا ہے وہی ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں عزت دی، ہم کیا تھے اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وادی دجنان کے پاس سے جب آپ گزرتے تھے روک لیتے صحابہ کو، کہتے بتاؤ وادی کون سی ہے؟ کہا دجنان کی۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا بچپن میں عمر یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ مجھ سے ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، میرا باپ مجھ سے کہتا تھا عمر تو سے اونٹ تو ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، اور آج میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھک گیا ہوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے صدقے آج مشرق سے مغرب تک میں نے تمام لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، سوائے رب کے میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو جب تم عزت کہیں اور سے مانگنا شروع کر دو گے اسلام کے علاوہ، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ آج ایسا ہو نہیں رہا۔ نصیحت دیکھیے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، عمر بن خطاب اہل جنت کا آفتاب ہے، سورج ہے۔ عمر بن خطاب اہل جنت کا آفتاب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، آپ صحابہ کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی کے گھر آ گئے اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمر اہل جنت کا آفتاب ہے۔ کہ بالکل میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ امیر المومنین نے کہا آپ یہ بات کاغذ پہ لکھ دیں۔ انہوں نے لکھا کہ میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے لیے دو عالم کہ مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے لکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل سے سنا کہ عمر اہل جنت کا آفتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کاغذ لیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ کاغذ میری قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت تھی، کتنی اٹیچمنٹ تھی۔ ایک جگہ پر غزوے میں کھانا کم ہو گیا تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اپنی سواریوں کو ذبح کر لیتے ہیں اور کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سنا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دونوں طریقے سے کام جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہے گا، سواری بھی ذبح ہو جائے گی اور جب ہم دشمن کے سامنے جائیں گے بھوکے بھی ہوں گے، بھوک تو دوبارہ لگ جائے گی اور سواری بھی نہیں ہوگی۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں حل عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جتنا بچا کھانا ہے نا یہ کھانا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرما دیں گے، کھانا سب کو کافی ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوا، کھانا جو تھا بارگاہ اقدس میں رکھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سب کو پورا ہوا، وہ جس پر دعا کی گئی تھی وہ اتنا ہی رہا۔ اور میرے آقا علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ شریف جو تھی وہ نظر آنے لگ گئی تھی۔ یہاں ایک اور بہت بڑا آپ کی اسوہ سے، ذات سے سیکھنے کو ملتا۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غفلت میں پڑ گیا، گمراہ ہو گیا، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا؟ عمر فاروق اعظم شام کے ایک بہادر شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، کسی نے بتایا شراب کی لت میں پڑ گیا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو خط لکھا، میں عمر بن خطاب تمہارے نام لکھتا ہوں کہ تم پر سلامتی نازل ہو، میں تمہارے متعلق اللہ کا شکر گزار ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑا انعام دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اپنے اس بھائی کے لیے دعا مانگی، اے اللہ اسے راہ راست پر لے آ، اے اللہ اسے جگا دے۔ اور پھر جب اس بندے کے پاس عمر فاروق اعظم کا پروانہ پہنچا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا اللہ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ روتا جا رہا تھا اور اس نے اسی حالت میں اللہ کے حضور توبہ کر لی۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو، ضرور اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے دعا ضرور کرو کہ اے مالک تو اس کو راہ راست پر لے آ۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ ہستی کا ذکر ہے جن کے دور میں 1000 سے زیادہ شہر فتح ہوئے۔ آپ 39 لوگوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ جب ایمان لے کر آئے، کفار کو شدید دکھ ہوا اور وہ کہنے لگے ہماری طاقت گھٹ گئی ہے۔ رعب ایسا تھا کہ جب ہجرت ہوئی، ہر صحابی نے ہجرت کی اپنے انداز سے۔ مولا کائنات حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا انداز سب سے جدا تھا۔ اب خانہ کعبہ میں آئے، طواف کیا اور بیٹھے ہوئے کفار کو کہا عمر جا رہا ہے مدینے ہجرت کر کے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا، اپنی عورت کو بیوہ کرنا، آگے آگے روک کے دکھائے مجھے۔ کسی کی مجال نہیں بھی آگے بڑھتا۔ بدر میں کتنی اسٹرانگ مائٹ کے ساتھ کافر آئے تھے، 1000 بندہ تھا، دن رات جشن ہوتا تھا وہاں پہ، اور ادھر 313 تھے۔ اب حیران ہوں گے اس لشکر میں کفار کے بنو عدی کا، اس قبیلے کا ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ تو عمر فاروق کا قبیلہ تھا۔ دہشت رہتی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کے خلاف عمر فاروق کے خلاف نکل سکتا۔ یہ وہ ہستی کا ذکر میں کر رہا ہوں، میرے سامنے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی کم از کم 20 آیتیں
عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا زبردست ان کی شان اقدس ہے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ دس از ون آف دا پیراماؤنٹ فیچر آف عمر فاروق اعظم۔ جہاں سونا ہوتا چادر بچھاتے اینٹ کا یا اپنی کونی کا تکیہ بنا کے وہیں پہ سو جایا کرتے تھے۔ He was so sweet and so fair۔ اور آپ کی چادر پر دیکھا گیا 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ جب نماز پڑھا رہے تھے پیوند لگے ہوئے تھے، پیچ لگے ہوئے تھے۔ میرے سامنے اسٹیٹسٹکس کھلی ہوئی ہیں۔ یو نو ٹوڈے، آج یہ سروے ہوا ہے، سورس ہے اس کا برنارڈو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی۔ ان کے مطابق ہر 3 میں سے 1 بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کپڑا 1 یا 2 دفعہ پہننے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے۔ یہ کراچی کا واقعہ ہے۔ ایک نیا سوٹ آیا نئے پرنٹ کا، ایک عورت نے پورے کراچی سے وہ پرنٹ اٹھوا لیا کہ جب میں شادی پہ پہن کے جاؤں گی کسی اور نے نہ پہنا ہوگا۔ فیشن انڈسٹری پولیوشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جینز کی پینٹ جو ہوتی ہے اس کو بنانے میں تقریباً 7600 لیٹر پانی لگتا ہے۔ کپاس کا اگنا تقریباً 1.5 پاؤنڈ کپاس چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کو سارا پروسیسنگ ڈائنگ ہوتی ہے اس کی، سب کچھ کا بس تقریباً 7600 لیٹر پانی لگتا ہے۔ اور اگر اس کو پھینک دیں فوراً 70% کپڑے پھینکے جاتے ہیں لینڈ فلز میں، صرف 15% ریسائیکل ہوتے ہیں، دوبارہ سے ان کو بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی آلودگی کی وجہ ہے۔ اور عمر فاروق اعظم 27 لاکھ مربع میل پر حاکم وقت ہیں، وہ 12 پیوند والی قمیض بھی پہن رہے ہیں۔ ایک عظیم سلطنت کے امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا مشکیزہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کے لیے کام مناسب نہیں ہے، آپ نے فرمایا جب دور دور سے وفد میرے پاس آتے ہیں، مجھے آ کر بتاتے ہیں، امیر المومنین کا لقب دیتے ہیں، یوں پکارتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر فخر اور بڑائی مجھے محسوس ہوتی ہے، میں یہ مشکیزہ اٹھا کر اس کو پاش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، اس کے برتنوں میں وہ پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اور دیکھیے بطور خلیفہ آپ کا اسوہ کیا تھا۔ آپ نے ایک بار بازار میں موٹا تازہ اونٹ بکتے دیکھا، پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ آپ کا کیسے موٹا ہو گیا؟ کہا یہ سرکاری چراگاہ میں چرتا تھا۔ کہا اس کو بیچو، جو اونٹ کی نارمل قیمت ہوتی ہے وہ رکھنی ہے، اور جو اوپر قیمت ہوگی وہ خزانے میں جمع کرانی ہے۔ اب جب کوئی گورنر، جب کوئی عامل مقرر کرتے نا، اس کی جائیداد کی لسٹ لیتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد دیکھتے جائیداد بڑی ہے اگر تو اس سے مواخذہ کرتے ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے پاتا بڑی ہوئی ساری جائیداد حکومت میں جمع کروا دی جاتی تھی۔ اس قدر آپ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو محترم سامعین اکرام، عمر فاروق اعظم 26 ذی الحجہ کو مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کے اوپر چاقو کے وار کیے، آپ گر گئے، وہ بھاگا خنجر چلاتا، 5 لوگوں کو اور اس نے شہید کر دیا، پھر اپنے آپ کو خود چھری ماری اور مر گیا۔ حکیم نے آپ کو شربت پلایا، دودھ پلایا، پانی پلایا، وہ آنتوں سے بہہ گیا، اور اس حالت میں آپ نے اپنی وصیت شروع کی۔ 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی وہ جگہ میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو آئی ول اینڈ ود دس اسٹیٹمنٹ کہ عام طور پہ لوگ سکندر کا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے موازنہ کرتے ہیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ سکندر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 22 سال کی عمر میں اس نے یونان کو فتح کیا، ترکی، ایران، مصر، انڈیا میں راجہ پورس کی طرف وہ آیا۔ 20 سال کی عمر میں جب اس نے بادشاہت سنبھالی، جنرل بنا، وہ پورا ایک مرسی کام تھا، اوپر سے جنرل آتے جا رہے تھے اس کے خاندان کے۔ آپ مجھے بتائیں اس کو سکھانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اس کو کتنے لوگوں نے فن سپہ سالاری، گھڑ سواری سب کچھ سکھایا ہوگا؟ لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 7 پشتوں میں آپ کے کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل نہیں تھا۔ آپ بچپن میں اونٹ، بھیڑ بکریاں وغیرہ چلا کرتے تھے۔ سکندر نے 10 سال کے اندر 18 لاکھ مربع میل فتح کیا، ایک آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ۔ آرمی تھی باقاعدہ، اور یہاں مسلمانوں کے پاس کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں سارے سپاہیوں کے پاس سواری بھی ہو۔ 5 کھجوریں اور پانی اگر مل جاتا نا کسی مجاہد کو، اس کے لیے عید کا دن ہوا کرتا تھا یہ۔ لیکن ہر فوجی وہ اسلامی اصولوں پر پابندی کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا دن کو لڑو، رات کو عیش و عشرت کے ساتھ سو جاؤ، نو، ایوری تھنگ واز ڈسپلنڈ۔ وہ لوگ ہر طرح سے مقابلہ کرتے، سپہ سالار سے لے کر فوجی تک احکام کی پاسداری کرتے، روزوں کو کبھی ترک نہیں کیا تھا۔ فتح کے بعد عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تلوار کبھی نہیں اٹھائی تھی۔
کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی اس علاقے میں جا کے. تو سکندر 10 سال کی عمر میں، 10 سال کے عرصے میں تقریباً 18 لاکھ مربع میل فتح کر رہا ہے. اور عمر فاروق اعظم کے وصال کے وقت مسلمانوں کی سلطنت تقریباً 27 لاکھ مربع میل تھی، جس میں روم، ایران کی سپر پاور شامل تھی. سکندر نے بہت سے جنرلز کو مار دیا تھا، اور جب وہ انڈیا کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے فوجیوں نے بغاوت کر دی تھی. جبکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جرنیل کو اپنے عہدے سے معزول کیا. اس کی پوری وجوہات ہے، میں بیان کروں گا پوری وجوہات ہے کیوں معزول کیا گیا تھا. اور بھی بہت سے گورنرز کو ہٹایا، کوئی بغاوت نہیں ہوئی. کیوں؟ سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ عمر فاروق اعظم کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر سکندر کی حکومت اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی. اور عمر فاروق اعظم نے جہاں جہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے، آج بھی وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. تحریک آزادی کے وقت برصغیر کے لوگوں کے رہنے والوں میں، لاہور کے لوگوں نے برٹش امپائر کو دھمکی دی کہ اگر تم آگے بڑھے تم جان لو گے چنگیز خان کون تھا. اور اس وقت نہرو نے یہ بات کہی تھی. حیرت کی بات ہے، مسلمان چنگیز خان کی بات کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ان کے پاس عمر فاروق اعظم کی مثال بھی موجود ہے. اتنی بڑی شان ہے. سکندر دنیا سے گیا، اپنا نظام بھی ساتھ لے گیا، کچھ نہیں بچا. لیکن یہاں پر جب عمر فاروق اعظم کا دور حکومت تھا، آپ نے کتنا بڑا نظام دیا. نمبر 1 تراویح کا نظام، یہ عمر فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوا. آپ کا درہ بڑا مشہور تھا. آپ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، جس کو دیکھتے ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا دیتے. عربوں میں مشہور ہو گیا کہ عمر کا درہ یعنی ہنٹر وہ تلوار سے زیادہ ہیبت والا ہے. آپ نے ہجری سن کی ابتدا کی. آپ نے فوجیوں کے لیے وظیفے مقرر کیے. آپ نے نومولود بچوں کے لیے، آپ نے بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے. فوجیوں کو، پولیس والوں کو وردی دی، ان کے وظیفے مقرر کیے. سب سے پہلا بیت المال آپ نے شروع کیا. آپ جب نماز پڑھاتے تھے، آپ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے، اتنا روتے کہ آخری صف تک رونے کی آوازیں جایا کرتی تھی. نظام دیکھو، آپ نے مسجد کے فرش کو پکا کیا، لائٹنگ کی. تحریک آزادی کے وقت برصغیر کے لوگوں کے رہنے والوں میں، لاہور کے لوگوں نے برٹش امپائر کو دھمکی دی کہ اگر تم آگے بڑھے تم جان لو گے چنگیز خان کون تھا. اور اس وقت نہرو نے یہ بات کہی تھی. حیرت کی بات ہے، مسلمان چنگیز خان کی بات کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ان کے پاس عمر فاروق اعظم کی مثال بھی موجود ہے. اتنی بڑی شان ہے. سکندر دنیا سے گیا، اپنا نظام بھی ساتھ لے گیا، کچھ نہیں بچا. لیکن یہاں پر جب عمر فاروق اعظم کا دور حکومت تھا، آپ نے کتنا بڑا نظام دیا. نمبر 1 تراویح کا نظام، یہ عمر فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوا. آپ کا درہ بڑا مشہور تھا. آپ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، جس کو دیکھتے ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا دیتے. عربوں میں مشہور ہو گیا کہ عمر کا درہ یعنی ہنٹر وہ تلوار سے زیادہ ہیبت والا ہے. آپ نے ہجری سن کی ابتدا کی. آپ نے فوجیوں کے لیے وظیفے مقرر کیے. آپ نے نومولود بچوں کے لیے، آپ نے بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے. فوجیوں کو، پولیس والوں کو وردی دی، ان کے وظیفے مقرر کیے. سب سے پہلا بیت المال آپ نے شروع کیا. آپ جب نماز پڑھاتے تھے، آپ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے، اتنا روتے کہ آخری صف تک رونے کی آوازیں جایا کرتی تھی. نظام دیکھو.